شروع کرتا ہوں اس رب جلیل کے بابرکت نام سے جو بادلوں کو ٹھنڈے پانیوں سے اٹھاتا ہے اور فضاؤں میں لہراتا ہے۔ اور میں لاکھوں کروڑوں درود و سلام پڑھتا ہوں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جنہوں نے اشرف المخلوقات کو فہم و فکر کے معیار دیے۔ جناب والا، شاعری جب گل و رخسار پر کی جائے تو صرف شاعری ہوتی ہے جس کا کوئی خاص مقصد نہیں ہوتا، لیکن اگر شاعری میں گہرائی ہو، فکر ہو، فلسفہ ہو تو وہ لا فانی ہو جاتی ہے۔ اور ایسی ہی شاعری، ایسا ہی فلسفہ شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے کہ جنہوں نے اپنی تڑپ، فکر، روح کی آواز اور خیالات کو مانند شمع پیش کیا جو اندھیرے میں اجالا کرتی ہے اور شب تاریک کو صبح نو کا پیغام دیتی ہے۔ کسر ہے ایک اور در لاکھوں، ہر طرف بے شمار ہے روزن۔ کسر ہے ایک اور در لاکھوں، ہر طرف بے شمار ہے روزن، مجھ کو ہر سمت میں نظر آیا جلوہ گر ایک ہی رخ روشن۔ جناب والا، میرا آج کا موضوع سخن آج کے مایوس جوان کو شاہ کا درس ہے کہ جن کے خیالات و نظریات نے اس دھرتی کے جوانوں پر گہرا اثر ڈالا ہے، کہ جن کے القابات میں شاہین سندھ، شہباز سندھ، خواجہ خواجگان، قطب زمان اور رئیس محبان شامل ہیں، کہ جنہوں نے اپنے فلسفے میں تلاش حقیقت اور عشق حقیقی جیسے موضوعات کو بیان کیا ہے۔ جو وحدہ لا شریک کا سودا فکر سودوں زیاں سے برتر ہے۔ وحدہ لا شریک کا سودا فکر سودوں زیاں سے برتر ہے، یہی تیری منزل مقصود اور تو خود ہی اپنا راہ پر ہے۔ کاش وہ تشنگی ملے تجھ کو، کاش وہ تشنگی ملے تجھ کو جس کا پھل ہے حوض کوثر۔ جناب والا، بات آج کے اس جوان کی ہے جو ایک طرف اس دھرتی کی سربلندی چاہتا ہے تو دوسری طرف اپنے حقوق کی پامالی پہ راہ نجات کے لیے کوشاں ہے، جسے ایک طرف روشن مستقبل کی امیدیں وابستہ ہیں تو دوسری طرف وہ اپنے مستقبل کو لے کر سوالات کا شکار ہے، جسے کبھی سڑکوں پر سریعام نظر آتش کر دیا جاتا ہے تو کبھی تحفظ کے نام پر اپنے ہی گھروں میں قید کر دیا جاتا ہے، جو کبھی فیض احمد فیض کی صورت میں جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہوتا ہے تو کبھی ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی صورت میں نظر و بد کی صحبتیں جھیل رہا ہوتا ہے۔ جناب والا، وہ مایوس جوان عافیہ صدیقی ہو تو غدار وطن، اور وہ علی شیر ہو تو مایوس وطن۔ افسوس صد افسوس، یہ ہے آج کا مایوس جوان۔ جناب والا، اس مایوس جوان کے بارے میں شاہ لطیف نے اپنے فلسفے میں بہت بیان کیا ہے۔ انہوں نے اپنے فلسفے میں نہ صرف اس مایوس جوان کی درد اور مصیبتوں کو بیان کیا ہے بلکہ اس سے لڑنے کا حوصلہ بھی دیا ہے۔ شاہ لطیف کے سرماروی میں درج یہ الفاظ اس مایوس جوان کو وہ درد عشق دیتے ہیں کہ وہ فسطائیت کے ان اندھیروں میں بول اٹھتا ہے کہ کیا ہے قید میرے جسم و جاں کو، ابس اے سمرا سردار تو نے، کیا ہے قید میرے جسم و جاں کو، ابس اے سمرا سردار تو نے، نہ جانے کیوں ہے یہ ایذا رسانی، دیے کیوں روح کو آزار تو نے۔ ازل ہی سے ہے میرے دل کو ودیت، ازل ہی سے ہے میرے دل کو ودیت، ہوئی ہے پیارے ماروں کو محبت۔ جناب والا، وطن کی محبت وہ محبت ہے جو مجھے ایک جذبہ دیتی ہے، جو اس مایوس جوان کو روشنی کی کرن دکھاتی ہے، جو اس مایوس جوان کو یہ کہتی ہے کہ دستے شب میں ستاروں کی ہم سفری آنکھیں اگر تبدیلی کا خواب دیکھ سکتی ہیں تو اسے پایہ تکمیل تک بھی پہنچا سکتی ہیں، کیونکہ یہ جان چکی ہیں کہ چند روز اور میری جان، فقط چند ہی روز اور، ستم کے اس چھاؤں میں دم لینے پر مجبور ہے ہم، اور پھر ظلم کے یہ اندھیرے جھٹ جائیں گے اور ایک صبح روشن ہمارا بھی مقدر بنے گی جو ہمیں بھی ایک صبح روشن دکھائے گی، اور جناب والا پھر یہ ظلم بھی مٹ جائے گا، کیونکہ ظلم تو آخر ظلم ہے، حد سے بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے۔ اور اس احساس کے ساتھ شاہ لطیف کے یہ الفاظ اس جوان کو وہ ہمت دیتے ہیں، وہ حوصلہ دیتے ہیں کہ وہ اس زمانے کے فرعونوں کو ڈنکے کی چوٹ پر للکارنے کی ہمت رکھتا ہے کہ مٹا دو یہ در و دیوار زندان، جلا کر خاک کر دو کسر و ایواں، مٹا دو یہ در و دیوار زندان، جلا کر خاک کر دو کسر و ایواں، وہی ہے تمہارے درد و دل کا درماں، جہاں رہتے ہیں وہ نادر رہ کا، وما علینا الا البلاغ المبین۔